الحمدللہ اما بعد، ایک بی بی نے سوال کیا لاہور سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں، کیا وہ مسلمان تھے یا یہ کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کو فالو کرتے تھے، یا یہ کہ ان کا مقام جنت میں کیا ہوگا۔ یہ ان کا ایک سوال تھا۔ اس پر بڑے گنجان مضمون ہیں لوگوں کے، کافی اس پر وضاحتیں ہیں علماء کی۔ اس میں چند باتیں عرض کرتا ہوں آپ کو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ذات پاک، آپ کا وجود رحمت ہے۔ ایک میں حدیث پیش کرتا ہوں آپ کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹی پکا رہی تھی تندور سے، تو حضور علیہ السلام نے بھی ایک روٹی کو ہاتھ لگایا، تو وہ باقی جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے روٹیاں پکائیاں وہ تو پک گئیں، جو حضور نے جس پیڑے کو ہاتھ لگایا تھا وہ آگ نے اس پیڑے کو نہ چھوا۔ تو یہ مقام ہے رحمت کا، جن کا جسم لگتا رہا کچھ عرصہ اپنی والدہ کے ساتھ اور وہ ایسے رہ گئیں۔ اور حضرت امام فخر الدین رازی کبیر کا حوالہ آپ کو دے رہا ہوں، آپ یہ غور کریں۔ حضرت کفار رحمت اللہ تعالی علیہ، امام رازی نے اس آیت کے ماتحت وَآرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اس آیت کے ماتحت امام رازی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ حضرت کفار رحمت اللہ تعالی علیہ، بڑی مشہور حدیث ہے کفال کی، امام رازی اس کو بہت بڑا محقق مانتے ہیں۔ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین یا آپ کے آباء و اجداد، جن پشتوں سے آپ آئے ہیں، نہ وہ شرک کرتے تھے نہ شرک کراتے تھے۔ ایک کفال کا فیصلہ ہے۔ اب ایک حدیث ترمذی کے اندر ملتی ہے، وہ بھی سن لیں ذرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا، آدم سے آدم کی اولاد کو چنا، آدم کے اولاد سے عرب کو چنا، اور عرب سے اللہ تعالیٰ نے میرے آباء و اجداد کو چنا، اور میرے آباء و اجداد کو چن کر مجھے خیر سے خیر کی طرف منتقل فرمایا گیا۔ کیا بات ہے کہ مجھے خیر سے خیر کی طرف منتقل فرمایا گیا۔ حضور نے اس میں اپنے آباء و اجداد کو خیر فرمایا، تو خیر فرمانے سے کیا والدین بھی صاحب آ گئے؟ اچھا، ایک بات عرض کرتا ہوں آپ کو، بڑی قانونی بات ہے، یہ مختصر بات ہے، آپ ان کو ذرا غور کے ساتھ سمجھیے اور توجہ کیجیے۔ گزارش یہ ہے، ایک حدیث ملتی ہے جس کو تفسیر ہدایت ذات باجہ نے نقل کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ جولان کی پہاڑی میں گوشت تقسیم کرنے کے بعد حضور علیہ السلام وبوا، جہاں حضرت آمنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر ہے، وہاں تشریف لے گئے۔ آپ نے ایک غلام کو دور کھڑا کر دیا، آپ وہاں پہنچے تو آپ نے والدہ کی قبر کو سینے سے لگا کر تو یہ کہا کہ کم بیزنی، تم اٹھو میرے حکم سے، یا کم بیزن اللہ فرمایا۔ تو حضرت آمنہ باہر آئیں، انہوں نے کلمہ پڑھا تو واپس وہ چلی گئیں۔ اس کے بعد پھر وہ اپنے والد حضرت عبداللہ کی مزار پر گئے، ان کو بھی ایسا کہا، ایسا ہوا۔ اچھا، اگر کوئی اس حدیث پر کلام کرے تو اس کا میں بڑا علمی جواب دیتا ہوں۔ اس حضرت کو اگر وہ اپنے اندر ناخن نہ لے، اگر ہٹ دھرمی نہ کرے، کیونکہ اس میں علماء کا اختلاف ہے، ہم عرض کرتے ہیں۔ پہلے عرض کر دوں، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کافی ایسا حضور کے والدین کے ایمان پر تجسس کرتے رہے۔ خواب میں نبی پاک علیہ السلام نے جلال فرمایا جلال الدین، کیا تجھے دین میں کوئی اور مسئلہ نہیں ملتا؟ تو میرے والدین کے ایمان پر شروع ہو گیا ہے۔ تو حضور نے یہ پر تنبیہ فرمائی سخت قسم کی حضرت جلال الدین سیوطی کو۔ ایک یہ بات ہے۔ دوسری بات میں آپ کو عرض کرتا ہوں، پہلے میری مثال دی ہے کہ حضور نے اپنے والدہ کے، اس کی بڑی معتبر حدیث ہے۔ اچھا، اس میں صاحب ہدایق نے اس پر کئی سندیں بیان فرمائی ہیں۔ اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں اس امر میں کہ اگر کسی کا وضو ٹوٹے، وہ صحیح نہ سمجھے، تو ہم کو بڑی علمی مثال دیتے ہیں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام، قرآن اس بات کو فرماتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
یعنی 72 بندوں کو لے کر گئے جنہوں نے یہ کہا کہ ہم تم کو تمہارے خدا کو نہیں مانیں گے جب تک ہم آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہ بندے ان کو لے جاؤ تم کاتور سے خدا کر اللہ تعالیٰ کو دکھاؤ, اگر ان کو نظر آ گیا اللہ تعالیٰ تو ہم مان لیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو طور پر لے گئے تو مالک الملک کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ یہ حق پرم قوم ہے. تو انہوں نے یہ بات کی ہے تو وہ ایک چنگھاڑ آئی تو وہ مر گئے. موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہو گئے کہ میں گھر واپس جاؤں گا تو مجھ سے تو وہ لوگ لڑیں گے کہ ہمارے بندے کہاں گئے. تو دعا کی ثم بعثناکم من بعد موتکم, تو 72 بندہ وہ زندہ ہو گیا لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر کرو. اس پر امام راضی نے یہ بڑی بہترین دلائل دی ہیں. اب میں وہ عرض کرتا ہوں اور الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت, یعنی کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے ان کی طرف خرجوا من دیارہم جو گھر سے نکلے تھے ہم الوف یعنی ہزاروں کی تعداد سے, الوف ہزاروں کی تعداد, یعنی ان کو حکم ہوا کہ تم جنگ میں ضرور, انہوں نے جنگ کا انکار کیا تو اللہ فرماتا ہے حضر الموت, وہ سب مر گئے. جب سب مر گئے تو حضرت حزقیل علیہ السلام پھرے تو وہ بنی اسرائیل کے نبی ہیں, انہوں نے دیکھا کہ اوہو یہ میں اکیلا کیا کروں گا. مالک الملک کی بارگاہ میں دعا کی یا اللہ ان سب کو زندہ فرما. اللہ فرماتا موتوا ثم احیاہم, ہم ان کو ان کے مرنے کے بعد کھڑا کر دیا. وہ موت ان کو موت آئی وہ کھڑے ہو گئے زندہ ہو گئے. اب میں عرض کرتا ہوں کیونکہ موت ایک دفعہ دوبارہ نہیں آتی, لیکن ان کو دوبارہ موت کیوں آئی ہے اس پر پھر کبھی کوئی دوسرا مضمون عرض کروں گا. آج آپ کو یہ بات بتانی ہے, بی بی صاحبہ یہ بات سمجھیں کہ آیا حزقیل علیہ السلام کا ہزاروں لوگوں کو مردہ کو دعا سے زندہ ہو گئے تو کیا نبی پاک علیہ السلام کے والدین ان کی دعا سے زندہ نہیں ہو سکتے؟ ہمارے جو آخر الزمان نبی ہے اللہ کے حبیب ہے, اللہ کے حبیب سوائے آپ کے اور کوئی حبیب نہیں ہے, تو ان کی دعا حزقیل کی دعا میں اتنا اثر کہ وہ ہزاروں آدمی زندہ کھڑے ہو گئے, تو حضرت محمد کی دعا میں کوئی اثر نہیں ہے. کوئی ذی شعور کوئی ایسا عقل کوئی قیاس کر سکے گا بھلا؟ تو بات یہ ہے کہ اس کو ہٹ دھرمی کو ہٹ کر, ہٹ دھرمی کو چھوڑ کر انسان اگر حقیقت روح گردانی کرے, سوچے کہ جب حزقیل علیہ السلام ہزاروں بندوں کو زندہ کرا سکتے ہیں دعا سے, تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تو بدرجہ اولا ہے. بلکہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو اجابت ہے وہ میری دعا کی منتظر رہتی ہے کہ حبیب کبھی لب ہلائے تو میں اس دعا کو پورا کروں. اب وہ حدیث بالکل صادق ہے اور اس پر محدثین مفسرین نے کافی جمگش سے بیان کیا ہے, اور حضرت حدائق نے اسی دلیل کو جو آپ کو میں پیش کر رہا ہوں, انہوں نے یہ تمام دونوں آیات موسیٰ علیہ السلام والی اور یہ حضرت حزقیل والی انہوں نے پیش کی ہے, اور اسی سے انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے دعا کی اولیت کو زیادہ قرار دیا ہے, اور حضور نے اپنے والدین کو زندہ فرمایا ہے. اور حضور کے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باقی لوگ مومن سارے جنت میں جائیں اور جن سے نبی پاک علیہ السلام جن کے شکم سے باہر آئے کہ وہ جہنم میں جائے؟ کیا انسان کے عقل کے خلاف ہے؟ ہٹ دھرموں کے پاس تو ہم بات نہیں کر سکیں گے. بی بی جی ہٹ دھرم لوگوں نے تو خدا کو ہی معاف نہیں کیا. اگر میں آپ کو وضاحت کروں تو خدا کو بھی لوگوں نے معاف نہیں کیا. تو وہ تو نبی پاک علیہ السلام کے والدین ہیں نا, لوگوں نے تو خدا کو نہیں چھوڑا. تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا, آپ کے سوال کا بخوبی یہی جواب کافی ہے کہ علماء کا اگرچہ اس میں اختلاف ہے, لیکن ہم اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا بڑی کارآمد ہے, تو حضور علیہ السلام کی دعا تو عظیم کارآمد ہے. تو حضور علیہ السلام نے اپنے والدین کو زندہ فرمایا دوبارہ, وہ زندہ گئے. قیامت کے دن وہ جنت میں جائیں گے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ. ہمارا ایمان ہے کہ حضرت آمنہ کا نام بھی امن والی ماں, جن کو شکم سے محمد, بلکہ یہ ایک حدیث ملتی ہے مشکات کے اندر, نبی پاک بلکہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میرا یہ بچہ نور میرے بطن سے خارج ہوا تو میں اپنے مکان سے حجرے سے رائے تو قصور الشام,
میں نے شام کے محلات کو دیکھا. تو حضرت آمنہ کی یہ شان ہے. اللہ رب العالمین ہم آپ کو سمجھنے کی اس مسئلے میں کوشش فرمائے. اور اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم علیہ السلام کے والدین مومن تھے اور ان کے بارے میں قطعاً کوئی بات کرنی یہ ازبر ناگزیر ہے. وما توفیقی الا باللہ.